بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ کیسے ہیں ریڈرز آپ سب؟ ریڈرز اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور لائک بھی ضرور کر دیا کیجئے اور اچھے اچھے کمنٹ بھی کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ وہ مسکرایا لیکن آپ تو ساکھ کھڑی تھیں۔ وہ غالباً آپ خیالوں میں کر رہی تھی۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتا مزاح سے بولا۔ وہ بھی ہلکا سا مسکرائی۔ آپ کیوں جاگ رہے ہیں ابھی تک؟ وہ اس کی طرف آتی ہوئی بولی۔ مجھے بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ ارد گرد دیکھتا بے بسی سے بولا۔ فاطمہ سر ہلا گئی۔ فاطمہ آپ سے ایک بات کہوں؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ ہاں کہو۔ وہ بالوں کی لٹوں کو کانوں کے پیچھے زبردستی کرتی ہوئی بولی۔ آپ کو نیند نہیں آ رہی؟ وہ دھیمے سے بولا، جس پر وہ مسکرائی۔ نہیں، اصل میں آج سارا دن سوتی رہی ہوں، شام کے 4 بجے جاگی ہوں تو نیند کا کہیں پتہ ہی نہیں۔ اندر بور ہو رہی تھی اور موبائل وغیرہ کا مجھے کچھ خاص شوق نہیں تو باہر آ گئی۔ وہ سنجیدگی سے نرم لہجے میں بولی۔ وہ سر ہلا گیا۔ کیا آپ میرے ہاتھ کی کافی پینا پسند کرو گی؟ وہ اس سے ریکویسٹ کر رہا تھا۔ کیا؟ وہ حیرت سے بولی۔ اصل میں میرا دل کافی پینے کا ہو رہا ہے اور اکیلے میں پیتا نہیں، میں بہت جلدی بناتا ہوں کافی، میں 5 منٹ میں بناؤں گا۔ وہ بہت لجاجت سے اس سے کہہ رہا تھا، جس پر فاطمہ مسکراتی ہوئی سر ہلا گئی۔ ان کی بالکنیوں میں زیادہ فرق نہیں تھا، بس ایک بازو جتنا فرق تھا۔ حنان اس کے کہتے ہی اندر بھاگ گیا تھا۔ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی مالا سلک کر رہ گئی۔ حنان، تمہیں اس میں ایسا کیا نظر آیا جو مجھ میں نہیں ہے؟ میں اس سے زیادہ پیاری تھی، تمہاری کزن تھی، لیکن پھر بھی تم اس کالی کی طرف مائل ہو گئے۔ کیسے حنان، کیسے؟ وہ حیرت سے چلائی۔ کاش تمہاری نظر کا انتخاب مجھ پر ٹھہرتا۔ وہ افسوس سے بڑبڑائی تھی۔ وقت کی آنکھ رات کے 3 بجے کھلی۔ وہ ایسے ہی اس کی گود میں سو رہی تھی، انداز میں بے آرامی سی تھی۔ وہ اسے ایسے ہی لیے اٹھا اور بیڈ کے نزدیک آیا، اسے بڑی احتیاط سے بیڈ پر لٹاتا وہ کمبل کھول کر اس پر اڑانے لگا۔ زرغون کسمساتی ہوئی بڑبڑائی تھی۔ مجھے نہیں پتا، مجھے بریانی چاہیے تو چاہیے، مجھ سے نہیں ہوتے کام شام، میں نہیں کروں گی کام۔ پاپا آپ ہانی سے برتن دھلوا لینا۔ اس کی بڑبڑاہٹ پر وہ پہلے حیرت زدہ ہوا، پھر آئی برو اچکا کر ہنسا۔ وہ شرٹ کے اوپری بٹن کھولتا ہوا اس کے ساتھ لیٹا۔ اس کے چہرے پر معصومیت سی چھائی ہوئی تھی۔ فرینچ نوٹ سے 1-2 نکلی گھنگریالی لٹ اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ اف، یہ لڑکی! اسے دیکھتا وہ آنکھیں مون گیا تھا۔ وہ چائے پی رہا تھا جب آغا جی اعظم صاحب اور نوید صاحب بات کرنے آئے۔ وہ چائے پیتا ہوا چونکا۔ گڈ مارننگ، وہ کھڑا ہوتا ہوا احترام سے بولا، جس پر آغا جی مسکرائے۔ کچن میں کھڑی زرغون جو اپنے لیے گرین ٹی بنا رہی تھی، انہیں دیکھتے ہی وہ کپ شیلف پر پٹکتی کچن کے دروازے کے پاس آئی، چھپ کر کھڑی ہوتی۔ وہ ان کی باتیں سننا چاہ رہی تھی۔ آپ سب بیٹھیں پلیز، وہ انہیں احترام سے بیٹھنے کا کہتا۔ ان کے بیٹھنے کے بعد خود بھی بیٹھا۔ آپ لوگ ٹی لیں گے یا کافی؟ وہ اقصیٰ کو ادھر آنے کا اشارہ کرتا ہوا شائستگی سے ان سے پوچھنے لگا۔ کسی چیز کی ضرورت نہیں بچے، ہم ابھی ناشتہ کر کے ہی ادھر آئے ہیں، اعظم صاحب نے شفقت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ زرغون دھک دھک کرتے دل سے ان کے بولنے کی منتظر تھی۔ بیٹا، دراصل ہمیں آپ سے ایک بات کرنی تھی، اسی سلسلے میں ہم یہاں آئے ہیں، اعظم صاحب نے بخت کو کہہ کر آغا جی کو بات کرنے کا اشارہ کیا۔ بخت چائے پیتا بہت غور سے ان کے ایکسپریشن دیکھ رہا تھا۔ باہر کھڑی شخصیت کا جھولتا دوپٹہ بھی وہ دیکھ چکا تھا۔ اصلاً ہم آج فاطمہ کے سلسلے میں کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ آغا جی نے بات کی تمہید باندھی۔ اس کے کشادہ ماتھے پر سلوٹیں سی پڑی تھیں۔ کہیں، سن رہا ہوں۔ وہ کافی کا سپ لیتا سنجیدگی سے بولا۔ بیٹا، ہم چاہ رہے تھے حنان اور فاطمہ کی بات طے کر دیں، دیکھو نا، اس میں تمہارا بھی فائدہ ہے اور فاطمہ کا بھی۔ آغا جی کی بات پر اس کے خوبصورت نگوش تنے تھے۔ وہ اپنی بہن کو اس گھر میں کیسے بھیج سکتا تھا جس گھر والے اس کی فاطمہ کو تمسخر سے دیکھیں؟ وہ غصے سے سوچ کر رہ گیا۔ زرغون نے شیشے کی کھڑکی سے اندر جھانک کر دیکھا، جہاں وہ پھر سے کافی کا مگ اٹھا چکا تھا، لیکن وہ اسے بھی دیکھ چکا تھا جو اس کے دیکھنے پر صورت سے پیچھے ہوئی تھی۔ وہ سمجھ گیا، یہ ساری کارستانی کس کی ہے؟ اف، کیا کروں میں اس پاگل لڑکی کا؟ وہ لب بھینچتا سوچ کر رہ گیا۔ بیٹا، آپ نے جواب نہیں دیا، اعظم صاحب نے اسے خاموش دیکھ کر پوچھا۔ چاچو، بات یہ ہے کہ میں
فاطمہ کا رشتہ بہت پہلے طے کر چکا ہوں اپنے دوست بلال کے بھائی کے ساتھ۔ آغا جی جانتے ہیں بلال کو؟ وہ کافی کا کپ ٹیبل پر رکھتا ہوا سنجیدگی سے بولا، جس پر آغا جی سمیت سب نے ہی حیرت سے اسے دیکھا۔ دروازے کے ساتھ کھڑی زرغون نے بے ساختہ دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ فاطمہ کا رشتہ آج سے 1 سال پہلے میں نے طے کر دیا تھا، تب بلال کا بھائی اسپین میں تھا، اب وہ پاکستان آ گیا ہے تو ہم انشاءاللہ شادی کی ڈیٹ فکس جلد کر دیں گے۔ وہ گہری سانس لیتا ہوا ان کو تفصیل سے ساری بات بتانے لگا تھا، جس پر وہ سب حیرت زدہ سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ بیٹا تم نے ذکر نہیں کیا کبھی؟ آغا جی نے تعصب سے پوچھا۔ آپ سب فاطمہ کے وجود سے آگاہ کب تھے جو میں بتاتا؟ وہ سر جھٹک کر بولا۔ زرغون نے لب بھینچ کر اس وجود کو ڈھیر سارا کوسا جو اس کے بھائی کا حق مارنے چلا آیا تھا۔ فاطمہ صرف اور صرف میرے بھائی کی بنے گی اور کسی کی نہیں، وہ غصے سے بولی تھی۔ وہ کچن میں آتی غصے سے برتن پٹکنے لگی تھی، پیٹنے لگی تھی۔ کیا سوچا تھا؟ کیا ہو گیا؟ اف، میں نے تو منگنی کا ڈریس بھی خرید لیا ہے، لیکن میرے سارے ارمانوں پر پانی پھر گیا، وہ غصے سے بڑبڑائی تھی۔ زرغون، وہ چونک کر اس کی طرف پلٹی جو دونوں ہاتھ پاکٹس میں ڈالے بہت غور سے اس کے چہرے کے نقوش دیکھنے لگا تھا۔ وہ ناک چڑھائے اسے دیکھتی کچن کی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ یہ ناراضگی کا واضح اظہار تھا۔ میں آفس جا رہا ہوں، اللہ حافظ۔ وہ اس کے قریب آتا اس کا ہاتھ ہونٹوں سے چھوتا بہت دھیمے سے لہجے میں بولا تھا، جس پر اس کا دل دھک دھک کرنے لگا تھا۔ وہ چلا گیا تھا جبکہ وہ اس اندیکھے وجود کو کوس کر رہ گئی تھی۔ شادی تو فاطمہ کی میرے بھائی سے ہی ہوگی، آخر میں نے اسے کب سے اپنی بھابھی مان لیا ہے۔ میں ہرگز صبر نہیں کروں گی۔ بخت صاحب، بس آپ دیکھتے جائیں آپ کی بیوی کرتی کیا ہے۔ وہ شیلف سے ٹیک لگائے خود سے مضبوط لہجے میں بڑبڑائی تھی۔ مجھے نہیں پتہ، آپ دوبارہ بات کریں، مجھے فاطمہ کو اپنے بھائی کی بیوی بنانا ہے تو بنانا ہے۔ وہ اعظم صاحب کے سرانے بیٹھی ضدی لہجے میں ان سے بولی۔ اس نے زبان دے دی تو پھر اس سے ہٹتا نہیں ہے وہ۔ بیٹا وہ نہیں مانے گا، آغا جی بتا رہے تھے، وہ بہت ضدی ہے، مانے گا نہیں۔ ہم ہنی کے لیے کوئی اور لڑکی ڈھونڈ لیں گے، اعظم صاحب بیٹی کو گھورتے ہوئے بولے۔ اوف، لگتا ہے مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا، وہ بے بسی سے بڑبڑائی۔ اگر اب تمہاری شکایت مجھے ملی تو یاد رکھنا اس بار بہت ماروں گا، تمہارے شادی شدہ ہونے کا بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ اعظم صاحب نے دھمکی دینا اپنا فرض سمجھا تھا۔ وہ جواباً منہ بسور کر رہ گئی۔ بالکنی میں کھڑا حنان ساکت رہ گیا تھا۔ تو بھائی نے فاطمہ کی بات کہیں اور طے کر دی ہے؟ کون ہو تم؟ دل میں کہیں ٹیس سی اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ براؤن شرٹ بلیک پینٹ میں نوجوان کو آئی برو اچکا کر پوچھنے لگی۔ وہ لڑکا اسے دیکھتا ہوا کھڑا ہوا۔ میرا نام علی ہے، مجھے فاطمہ جی سے ملنا ہے، وہ لڑکا بہت ادب سے بولا۔ وہ چونکی، پھر اسے غور سے دیکھنے لگی۔ او تو یہ ہے میری فاطمہ کا منگیتر لنگور کہیں کے، تمہاری شادی تو فاطمہ سے کسی صورت نہیں ہونے دوں گی بچو، تم ابھی زرغون اعظم کو نہیں جانتے، وہ اسے گھورتے ہوئے بڑبڑائی تھی۔ وہ لڑکا اس کے غصے سے دیکھنے پر گھبرا گیا تھا۔ ارے تم بیٹھو نا، کھڑے کیوں ہو؟ وہ ایک دم سے میٹھے لہجے میں بولی۔ وہ ہونک ہوا۔ جی؟ وہ حیرت سے بولا۔ ہاں جی، بیٹھنے کو کہا ہے، چائے تو تمہیں میرے ہاتھ کی پینی ہی پڑے گی، تمہیں پتہ ہے دور دور سے لوگ میری دور دور تک میری چائے کے بہت چرچے ہیں، لوگ دور دور سے میری چائے پینے کے لیے آتے ہیں۔ وہ اسے زبردستی اپنی شان میں قصیدے پڑھتی ہوئی کچن کی طرف بھاگی۔ وہ لڑکا حیرت سے اس کی باتوں پر غور کرتا رہ گیا۔ لڑکی عجیب ہے، وہ لڑکا حیرت سے بڑبڑایا تھا۔ اوہ، تو یہ فاطمہ کو دیکھنے آیا ہے؟ ایک تو مردہ بولے نہ بولے تو کفن پھاڑے۔ پہلے بہن کی کوئی ٹینشن نہ تھی، اب ہم نے بات اسٹارٹ کی تو آنن فانن لڑکی کو دیکھنے لڑکا بھی بھیج دیا۔ واہ بخت صاحب، وہ چائے کو دم لگاتی ہوئی دانت کچکچاتے ہوئے بڑبڑانے لگی۔ زرگل کچن میں کھڑی پلاؤ کو دم لگا رہی تھی جب خیام پانی پینے کچن میں انٹر ہوا۔ وہ زیادہ تر کچن میں ہی اپنا وقت گزارتی تھی۔ ایک گلاس پانی ملے گا؟ وہ اس کے قریب آتا ہوا بولا۔ وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی، پھر اس کے تھکے ہوئے چہرے کو دیکھ کر سر ہلاتی ہوئی پانی کی بوتل نکال کر پانی ڈالنے لگی۔ وہ اسے بڑی محبت سے دیکھتا رہا۔ وہ اسے اپنی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھ کر آئی برو اچکا کر بولی۔ خیام نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس تھاما۔
زرگل یار اب ناراضگی بند کر دو نا، میں اب اور نہیں سہ سکتا تمہاری ناراضگی، وہ اس کا ہاتھ تھامتا ہوا گمبھیر لہجے میں بولا، جس پر وہ حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھتی رہ گئی۔ زرگل پلیز اب بس کر دو، میں اور نہیں سہ سکتا تمہاری ناراضگی، وہ روحان سے لہجے میں بولا، جس پر وہ دل میں خوش ہوتی اوپر سے اسے غصہ دکھاتی ہوئی ناک چڑھاتی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچ گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سنبل چچی کی آواز پر قیام صورت سے پلٹا۔ وہ دروازے میں کھڑی دونوں کو گھور رہی تھی۔ زرگل نے دوپٹہ سر پر جماتے ہوئے ماں کو حیا سے دیکھا۔ امی پانی پینے آیا تھا، چچی پانی پینے آیا تھا، وہ سر کی گدی پر ہاتھ مارتا ہوا بولا۔ کیوں؟ ابھی تو ہما نے تمہارے کمرے میں جگ بھر کر رکھا تھا، سنبل چاچی نے تیکھے چتونوں سے پوچھا۔ وہ گھبرائی۔ وہ گرم ہو گیا تھا مامی، وہ فروٹ باسکٹ سے سیب اٹھاتا ہوا لاپرواہی سے بولا۔ سردی میں پانی گرم نہیں ٹھنڈا ہوتا ہے بچے، وہ کچن کے اندر آتی ہوئی اسے گھورتے ہوئے بولی۔ زرگل نے مسکراہٹ روکنے کے لیے ہونٹوں پر انگلیاں رکھی۔ وہ شرمندہ ہوا، پھر شرمندگی کو دور بھی بھگا دیا۔ مامی سیدھی سی بات ہے، بیوی سے بات کرنی تھی، اسے دیکھنا تھا تو کچن میں چلا آیا، وہ جلدی سے کہتا ہوا کچن سے چلا گیا۔ سنبل حیرت زدہ ہوئی اور زرگل ماں کے سامنے شرمندہ۔ وہ ماں کی گھوری پر صورت سے کچن سے بھاگی تھی۔ چائے پیے نا، وہ اس لڑکے کو چائے پیش کرتی ہوئی سو واٹ کی مسکان سے بولی، جس پر وہ لڑکا پریشانی سے کپ تھام گیا۔ وہ ہاتھ جھاڑتی ہوئی اس کے سامنے پڑے صوفے پر بیٹھی۔ کیا کرتے ہو؟ وہ اس بار ذرا روب سے بولی، جس پر وہ لڑکا چائے کا کپ ٹیبل پر رکھنے کے لیے جھکا تھا۔ جب وہ پھر سے روب سے بولی، چائے پیتے پیتے ہی بتاؤ برخوردار، وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھتی ہوئی بولی۔ وہ لڑکا چائے کو دیکھتا ہوا سر ہلا گیا۔ جی آپ فاطمہ جی کو بلا دینا، وہ لڑکا اس بار لجاجت سے بولا۔ ہنی بھی تب تک لاؤنج میں آ چکا تھا، وہ انجان وجود کو دیکھتا ہوا رکا۔ وہ حنان کو دیکھتی ہوئی جھٹ سے اٹھتی ہوئی اس کے سامنے آئی۔ آپی یہ کون ہے؟ وہ حیرت سے بولا۔ یہی فاطمہ کا ہونے والا شوہر ہے، تم فکر مت کرو، یہ ہونے والا ہے، ہوا تو نہیں نا؟ وہ حنان کے چہرے پر چھائے تاریک سائے دیکھ کر جلدی سے بولی، وہ جو اپنی آپی کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ آؤ بیٹھو، بیٹھو نا، دیکھنا اسے میں ایسا بھگاؤں گی کہ آئندہ یہاں کا رخ نہیں کرے گا۔ ڈونٹ وری، آپی ہے نا، اسے تسلی دیتی وہ پھر سے اس لڑکے کے سامنے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھی۔ چائے پیو اور خود کو خوش قسمت سمجھو، تمہیں میرے ہاتھ کی چائے پینے کا شرف جو حاصل ہو رہا ہے۔ غرور سے گردن اکڑا کر کہا گیا تھا۔ چائے کا سب لیتا وہ لڑکا پریشان ہوا۔ چائے میں چینی کی جگہ نمک تھا۔ اس چائے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں۔ وہ لڑکا حیرت سے بے ساختہ بولا۔ وہ اس کی بات پر اسے گھورنے لگی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ تیکھے چتونوں سے بولی۔ جی کوئی مطلب نہیں ہے، آپ اب تو بلا دیں فاطمہ جی کو، مجھے جلدی جانا ہے ورنہ سر۔ کیا ورنہ؟ ہاں چائے پیو، ہمارے یہاں رواج ہے چائے پیے بغیر کسی کو جانے نہیں دیتے، وہ خاصے غصے سے بولی، جس پر حنان اپنی آپی کو دیکھ کر مسکرایا۔ اف میری آپی کے نئے نئے رواج، وہ مسکراتے ہوئے بڑبڑایا تھا۔ جی لیکن اس میں آپ نے چینی کی جگہ نمک ڈالا ہے، آپ دوسری بنوا دیں کسی سے کہہ کر، میں وہ پی لوں گا، وہ لڑکا حیرت سے نکلتا ہوا بولا۔ واہ جی واہ، کسی سے کہہ کر؟ بات سنو، ہمارے گھر میں چینی ختم ہے، پینی ہے تو یہی پیو، اور دوسری کی بات کیا کرتے ہو؟ وہ غصے سے بولتی آخر میں آئی برو اچکا کر بولی۔ وہ لڑکا حنان کو دیکھتا گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ کون سی منحوس گھڑی تھی جب میں اس گھر کے لیے نکلا تھا، وہ لڑکا سچ ہوتا ہوا دل میں بولا۔ بتایا نہیں تم کیا کرتے ہو؟ اس بار حنان نے پوچھا۔ جی میں جاب کرتا ہوں۔ کیا؟ وہ حیرت سے اتنا اونچا بولی کہ وہ لڑکا ڈر گیا۔ خیر سیلری کتنی ہے؟ وہ ناک چڑھا کر بولی۔ جی 30,000، وہ لڑکا زج ہوتا ہوا بولا۔ اس لڑکی نے تو انٹرویو ہی شروع کر دیا تھا، 30,000؟ وہ دونوں بھائی بہن ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے حیرت سے بولے۔ وہ چونک کر لاؤنج کی ہی دہلیز پر رک گیا تھا۔ 30,000 کماتے ہو اور بہن اربوں کے مالک کی بہانہ چاہ رہے ہو؟ ہماری طرف سے یہ رشتہ ختم، بس بات ختم۔ میرے ہاتھ کی مزیدار چائے پی لی نا، اب بھائی آپ جا سکتے ہیں۔ وہ کھڑی ہوتی خوشی کے احساس کو چھپاتی بہت رعبدار آواز میں بولی۔ کون سا رشتہ؟ کس کی بہن؟ مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ وہ لڑکا حیرت سے بولتا چائے کا کپ جھٹ سے ٹیبل پر رکھ گیا تھا کہ یہ چائے تو وہ مر کر بھی نہیں پیتا۔
فاطمہ سے شادی کرنا چاہ رہے تھے۔ علی تم ابھی تک یہیں ہو؟ میں نے کب سے تمہیں فائل لینے بھیجی ہے۔ زرغون کی بات بیچ میں ہی رہ گئی تھی۔ سرد آواز پر وہ تینوں چونک کر دروازے کی جانب متوجہ ہوئے، جہاں وہ وائٹ شرٹ پہنے، بازو پر بلیک کوٹ رکھے وہ تینوں کو ہی گھور رہا تھا۔ سر میں کیا کرتا، یہ مجھے کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دے رہی تھی۔ فائل مانگنا تو دور کی بات ہے، انہوں نے مجھے بہت تنگ کیا ہے، وہ لڑکا بخت کے ڈر سے روحان سے لہجے میں بولا، جس پر وہ ان دونوں بہن بھائی کو دیکھتے لگا تھا، جس کے رنگ فک ہوئے تھے اسے دیکھ کر۔ فاطمہ لاؤنج کے بیچوں بیچ فاطمہ کو آواز دینے لگا تھا۔ نظریں زرغون پر ہی تھیں، جو چور نظروں سے اسے دیکھتی سر جھکا گئی۔ او پھنس گئے ہم وہ بڑبڑائی۔ اس پر حنان نے بے بسی سے اذلان بخت کو دیکھا۔ جی فاطمہ، جی بھائی۔ فاطمہ سیڑھیاں اترتی ہوئی، سر پر دوپٹہ ٹھیک سے جماتی ہوئی نرم آواز میں بولی، جو پرسوں فائل دی تھی تمہیں وہ علی کو دے دو، اس پر کام شروع کر رہا ہوں میں۔ وہ ان دونوں بہن بھائی کو گھورتے ہوئے فاطمہ سے بولا۔ جی بھائی، وہ کہتے ہی اوپر سے فائل لینے بھاگی تھی۔ فائل لیتے ہی علی اذلان بخت کو سلام کرتا ہوا وہاں سے بھاگنے والے انداز میں نکلا تھا۔ بھائی میں چلتا ہوں، مجھے اسائنمنٹ بنانا ہے، حنان کہتے ہی وہاں سے بھاگا تھا۔ وہ اب فرصت سے زرغون کو دیکھنے لگا۔ وہ مصنوعی مسکراتی سارے دانتوں کی نمائش کر گئی تھی۔ وہ تیکھے چتونوں سے اس کے قریب آیا۔ مجھے واش روم جانا تھا، وہ پیٹ پر ہاتھ رکھتی بولی، بے چارگی سے بولی تھی۔ وہ آنکھیں سکیڑے اسے دیکھتا رہا۔ میں جاؤں پھر واش روم؟ وہ اسے خاموش دیکھتی ہوئی مصنوعی مسکان سے بولی۔ جاؤ، واش روم جانا تو ضروری ہے نا؟ وہ اسے دیکھتا ہوا سنجیدگی سے بولا۔ اس کے کہنے کی ہی دیر تھی، وہ پلک جھپکتے ہوئے غائب ہوئی تھی۔ وہ پینٹ کی پاکٹس میں دونوں ہاتھ ڈالتا ہوا سنجیدگی سے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ پھر ایک نمبر ڈائل کیا، بلال احمد کو کل لے آؤ یار، میں چاہتا ہوں فاطمہ اور وہ دونوں آمنے سامنے ایک دوسرے سے بات کر لیں، پھر ہی شادی کی ڈیٹ فکس کریں گے۔ وہ سیڑھیوں پر نظریں جمائے سنجیدگی سے بولا، اوکے میں ویٹ کروں گا۔ اس نے کہتے ہی فون آف کر دیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے میں آتے ہی اس کی نظر واش روم کے دروازے کی جانب گئی، لیکن وہ وجود تو بیڈ پر کمبل اپنے ارد گرد اچھی طرح اوڑھے مصنوعی نیند کے مزے لے رہی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ پاکٹس میں ڈالتا آئی برو اچکا کر اس کی طرف آیا۔ وہ کمبل کو مٹھیوں میں بھینچے آنکھیں بیچے اس کے قدموں کی آواز سن رہی تھی۔ تم واش روم کیوں نہیں گئیں؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا، میں سو رہی ہوں، صبح جاگوں گی۔ وہ بولتے ہی دانتوں تلے زبان دے گئی، اوف، یہ زبان تو مجھے کسی دن شہید کروائے گی۔ وہ ہونٹوں پر ہتھیلی مارتی ہوئی بڑبڑائی تھی۔ وہ مسکرایا، پھر آہستہ سے جھکتا اس کے چہرے سے کمبل ہٹا گیا۔ وہ آنکھیں میچے لبوں میں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ ایسے سونے کی کوالٹی میں نے پہلی بار دیکھی ہے، وہ طنز سے بولا۔ وہ آنکھیں کھول گئی، پھر اٹھ کر بیٹھنے ہی لگی تھی جب وہ سرعت سے اس کے گرد ہاتھ رکھ گیا۔ وہ بھوکلائی تھی، مجھے اٹھنا ہے، وہ تھوک نکلتی ہوئی بولی۔ اٹھ جاؤ، وہ اس کے اوپر جھکتا دھیمے لہجے میں بولا۔ وہ حیرت سے اپنے گرد اس کے ہاتھوں کا حصار دیکھنے لگی۔ آپ ہاتھ ہٹائیں پہلے۔ وہ اس کا چہرہ اپنی پلکوں سے مس ہوتا دیکھ کر گھبرائی، کیوں تنگ کیا تھا علی کو آج؟ وہ سنجیدگی سے ہموز اس کے چہرے پر جھکے ہوئے بولا۔ وہ بھوکلائی، زرغون آنسر می۔ وہ اسے خاموش دیکھ کر دھیمے لہجے میں بولا، میں نے تو اسے مہمان مان کر چائے بھی پلائی اور اسے کھانے پر بھی روکنے والی تھی کہ آپ آ گئے۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے گرد سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہوئی جلدی سے بولی تھی۔ او ریلی؟ وہ بھویں اچکا کر بولا، ہاں۔ وہ آنکھیں میچتی ہوئی بولی، کل فاطمہ کا فیانس احمد آئے گا، اس کی خاطر مدارت میں چاہتا ہوں کوئی کمی نہ آئے۔ وہ ہلکی مسکان سے بولا، کیا؟ وہ شوق سے بولی، ہاں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ پر بٹھاتا ہوا بولا، میں نہیں آنے دوں گی اسے اپنے گھر۔ وہ بہت غصے سے بولی تھی زرغون، وہ تنبیہی لہجے میں بولا، جس پر وہ ساخت ہوئی، پھر مسکرائی، مذاق کر رہی تھی میں، مجھے تو مذاق کرنے کی عادت ہے نا، آپ فکر نہ کریں، میں اس کے خاطر مدارت میں کوئی کمی نہیں آنے دوں گی، فکر کی کوئی لوڑ ہی نہیں ہے۔ وہ اس کا ہاتھ اپنی کمر کے گرد حائل ہوتا دیکھ کر بولی، مجھے نیند آ رہی ہے، پھر کل تیاری بھی تو کرنی ہے نا۔ وہ نیند میں مصنوعی جھولتی ہوئی بولی۔ وہ مسکرایا، سو جاؤ، اور ایک بات کا دھیان رکھنا، چائے اسے چینی والی ہی دینا، کیونکہ میں چینی چیک کر کے آیا ہوں، کافی اسٹاک پڑا ہے چینی کا۔
وہ مسکراتی آنکھوں سے اس کی فک ہوتی رنگت دیکھتا ہوا بولا۔ وہ مسکرائی، لیکن یہ مسکراہٹ کتنی ہونک تھی وہ دونوں ہی جانتے تھے۔ ٹانگیں توڑ دوں گی اس کی ایک بار آئے تو یہاں۔ فاطمہ تو میرے پیارے بھائی کی ہی دلہن بنے گی، اس کے لیے مجھ کو کچھ بھی کرنا پڑے کروں گی۔ وہ لیٹتی ہوئی بڑبڑائی، کچھ کہا تم نے؟ وہ سنجیدگی سے بولا، نہیں میں تو سو رہی تھی، منہ پر کمبل لیتی ہوئی بولی۔ وہ مسکرایا، شرٹ کے بٹن کھولتا وہ واش روم چلا گیا تھا۔ وہ ایزی سے ٹراؤزر شرٹ میں تھا، وہ شاور لے کر آیا تھا۔ وہ زرغون کو دیکھتا اس کے ساتھ دراز ہوا۔ تمہیں تو بچو لوہے کے چنے نہ چبا دیے تو زرغون اعظم نام نہیں میرا۔ وہ کمبل کے اندر سے ہی بڑبڑا رہی تھی جب اس نے کمبل سمیت ہی اسے اپنے باہوں میں لیا۔ وہ بھوکلا کر رہ گئی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے چہرے سے کمبل ہٹاتا مسکرایا، کیونکہ وہ سارا منہ کھولے حیرت زدہ سی تھی۔ آپ کو نیند نہیں آتی؟ صبح 5 بجے کے جاگے ہیں، پھر آفس، پھر پالیٹکس کا کام، پھر آفس، پھر گھر، آپ تھک نہیں جاتے؟ اوپر سے آپ کو ہری ہری سوجنے لگ جاتی ہیں، کیا کھاتے ہیں آخر؟ وہ جھنجھلا کر بولی تھی، جس پر وہ سنجیدگی سے اس کے چہرے کو دیکھتا مسکرا دیا تھا۔ اب وہ کیسے کہتا، تمہارا وجود ہی میری انرجی ہے، تمہیں دیکھتے ہی میری تھکن کہیں دور بھاگ جاتی ہے۔ وہ فقط مسکرا کر ہی رہ گیا۔ وہ اپنے بالوں کی ننھی ننھی بوندیں اس کے چہرے پر گرانے لگا۔ وہ حیرت زدہ سی اس کے بھیگے بھیگے نقوش دیکھتی رہ گئی۔ مجھے کہانی سننی ہے اپنی بیوی کی زبانی، وہ اسے اپنے ساتھ بھیجتا ہوا گمبھیر لہجے میں بولا، جس پر وہ بے بسی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ پھر اس کے چہرے کو دیکھتی وہ اسے ایک پرنسس کی کہانی سنانے لگی تھی۔ وہ بہت توجہ سے سنتا، کب سو گیا اسے نہیں پتہ چلا تھا۔ وہ اس کے نقوش دیکھتی، سحر زدہ ہوتی، گال پر ہاتھ اٹکاتی ہوئی اسے بہت غور سے دیکھتی، خود بھی سو گئی تھی۔ وہ آج صبح منہ اندھیرے ہی اٹھ گئی تھی۔ وقت نماز پڑھنے چلا گیا تھا۔ وہ اٹھ کر فریش ہوتی، نیا سوٹ پہنتی، جائے نماز بالکنی میں لے آئی۔ ابھی ہلکی ہلکی صبح کی روشنی کی آمد سی تھی۔ وہ خوبصورت منظر سے لطف اندوز ہوتی مصلی بالکنی میں ڈال کر اس پر کھڑی ہو گئی۔ مسجد سے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، سما میں رونق سی تھی۔ وہ نماز کی نیت باندھتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ نماز بہت خضوع و خشوع سے پڑھ کر وہ ہاتھ میں تسبیح لیتی ہوئی ارد گرد چکر کاٹنے لگی۔ چہرے کے گرد حجاب لے رکھا تھا جو اس کے گول چہرے پر بہت سوٹ کر رہا تھا۔ وہ مصلی پر بیٹھ کر درود شریف پڑھنے لگی تھی جب بیڈ خالی دیکھ کر بخت اسے ڈھونڈتا ہوا بالکنی میں ہی آ گیا تھا۔ بخت کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی تھی۔ جامنی رنگ کا پلین سوٹ جس پر وہ گرین شال لیے ہوئی تھی، گھنگریالے بال آج چھپے ہوئے تھے۔ نماز بڑے دھیان سے پڑھتی، وہ اسے حد سے زیادہ پیاری لگی تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھتا اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ زرغون کی نظر اچانک سے ہی اس پر پڑی۔ وہ ایک دم سے ڈر گئی تھی اسے یوں اپنے پاس بیٹھا دیکھ کر۔ آپ، وہ دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی تھی، تم سچ میں مجھے دیکھ کر ڈر گئی تھی؟ وہ دھیمے لہجے میں اس سے پوچھنے لگا تھا۔ ہاں تو بہت کمزور دل ہے میرا، وہ خفگی سے بولی۔ زرغون، میں تمہارے ہاتھ کی چائے یہیں بیٹھ کر پینا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتا گمبھیر لہجے میں فرمائش کر گیا تھا، جس پر وہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگی، پھر مسکرائی۔ میں ابھی بنا کر لاتی ہوں، وہ تسبیح کو چوم کر پاس ٹیبل پر رکھتی ہوئی بولی۔ زرغون، چائے میں 1 چمچ چینی لازمی ڈالنا۔ وہ اسے مصلی طے کرتے دیکھ کر سنجیدگی سے بولا، جس پر وہ دانت کچکچاتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ اوف، ساری زندگی اب مجھے شاید یہی طعنہ سننے کو ملے گا۔ وہ ہلکے سے بڑبڑائی تھی۔ وہ نیچے پڑی قالین پر الٹا لیٹ گیا تھا۔ وجود میں ایک نامحسوس سی تھکن تھی۔ وہ آنکھیں میچے لیٹا ہوا تھا جب وہ چائے کے 2 مگ لیے چلی آئی۔ آپ کی چائے، وہ چائے اس کے سامنے کرتی ہوئی بولی۔ وہ سر ہلاتا ہوا اٹھ کر بیٹھا تھا۔ وہ چائے کا کپ لیتا سامنے نکلتے سورج کو دیکھنے لگا۔ سوچ رہا ہوں فاطمہ کی شادی اسی ہفتے طے کر دوں، وہ سنجیدگی سے بولا، جس پر زرغون کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ کیا؟ وہ حیرت سے بولی۔
پھر ہم استنبول سیٹل ہو جائیں گے۔ وہ چائے کے سپ لیتا ہوا بولا، اتنی جلدی شادی میں نہیں ہونے دوں گی، میرا مطلب ہے اتنی جلدی تو کوئی تیاری بھی نہیں ہو سکتی نا۔ وہ اس کے گھرنے پر جلدی سے تصحیح کر گئی، تیاری بہت اعلیٰ پیمانے پر ہوگی، ڈونٹ وری، میں ہوں نا۔ میں چاہتا ہوں اپنی زندگی میں سب کی لائف سیٹ کر دوں۔ وہ چائے فنش کرتا ہوا بولا۔ زرغون کا دل ڈوب کر ابھرا، اللہ آپ کو لمبی صحت والی زندگی عطا کرے، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ پریشانی سے بولی، تم پریشان مت ہو، تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ وہ اس کے پھولے ہوئے گال کھینچ کر محبت سے بولا۔ وہ جواباً سنجیدگی سے اس کے تھکے تھکے چہرے کو دیکھتی رہی۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ پہلی بار خود اس کے چہرے کو ہتھیلیوں سے چھوتی ہوئی بولی۔ وہ دل سے مسکرایا، پھر اپنے گالوں پر رکھے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے گیا۔ زرغون تم بس مسکراتی رہا کرو، اداس مت ہوا کرو۔ وہ اس کے پیارے چہرے کو دیکھتا ہوا شدت سے بولا، جس پر وہ مسکراتی ہوئی نظریں جھکا گئی تھی۔ وہ جوس پیتی چونکی۔ فاطمہ گلابی کلر کی قمیض، کالی شلوار اور گلابی ہی دوپٹہ جس پر کالے رنگ کی کڑھائی ہاتھ سے کی گئی تھی، وہ ایک کندھے پر رکھے ہوئے تھی۔ لمبے گھنے بالوں کو گلابی ریبنز میں قید کیا ہوا تھا۔ وہ گھبرائی، فاطمہ اتنی تیاری کہیں جا رہی ہو؟ وہ پہلی بار فاطمہ کو اتنا تیار دیکھ کر حیرت سے بولی۔ وہ بھائی نے کہا تھا تو اس لیے تھوڑا سا ہو گئی، وہ جھجک کر کہتی ہوئی کچن میں چلی گئی، جبکہ وہ جوس کا گلاس پرکھتی ہوئی ہونٹ بھینچ کر رہ گئی۔ تبھی دروازے کی گھنٹی بجی تھی۔ دروازے پر ایک خوبرو نوجوان کھڑا تھا۔ وہ لڑکا بلیک پینٹ پر بلیک ہی ہاف سلیو شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ وہ کافی ہینڈسم نوجوان تھا۔ السلام علیکم، وہ لڑکا خوش اخلاقی سے بولا۔ وعلیکم السلام، کون ہو تم؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کے بھویں اچکا کر بولی، میں احمد ہوں، اذلان بھائی کے فرینڈ کا بھائی۔ وہ ہلکی مسکان سے بولا، جس پر وہ سلگ کر رہ گئی، لیکن یہ تو اذلان کا گھر نہیں ہے۔ وہ کندھے اچکاتی ہوئی بولی، جس پر وہ لڑکا مسکرایا، لیکن باہر تختی تو اذلان بھائی کے نام کی لگی ہوئی ہے، اور فار یور کائنڈ انفارمیشن، مجھے بخت بھائی کا ڈرائیور ہی یہاں چھوڑ کر گیا ہے۔ دوسری بات، اذلان بھائی آؤٹ آف سٹی گئے ہیں، شام تک آ جائیں گے۔ وہ شرارتی مسکان سے اسے ساری بات بتا گیا تھا، جس پر وہ رج کے شرمندہ ہوئی تھی۔ وہ مسکرائی، لیکن یہ مسکراہٹ مصنوعی تھی۔ میں تو مذاق کر رہی تھی، مجھے کل ہی بخت نے بتایا تھا آپ کے بارے میں، آئے نا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ جواباً احمد شرارتی مسکان ہونٹوں پر جمائے اس کے پیچھے آیا۔ آپ بیٹھے، میں پانی لاتی ہوں، وہ ذرا روب سے کہتی ہوئی کچن کی طرف بڑھی۔ اندر فاطمہ چولہے پر کڑھائی رکھے پکوڑے تلنے کی تیاری میں تھی۔ آج ہلکی ہلکی بارش تھی تو اسی موسم میں فاطمہ ہمیشہ پیاز والے پکوڑے بناتی تھی۔ وہ فاطمہ کا سوٹ دیکھتی لب بھینچ گئی، پھر کچھ سوچتی وہ مسکرائی۔ گلاس میں پانی ڈالتی ہوئی وہ گلاس اٹھا کر فاطمہ کی اپنی طرف بیگ کا فائدہ اٹھاتی ہوئی وہ پانی کا گلاس اس کے قریب لائی۔ فاطمہ وہ اس کے بالکل پاس آتی اسے پکار گئی۔ فاطمہ ایک دم سے پلٹی تھی جب پانی کا گلاس اس کے قمیض کے گلے کو بھگو گیا تھا۔ اوہ! فاطمہ نے حیرت سے زرغون کو دیکھا، جو ساری دنیا کی حیرت چہرے پر سجائے کھڑی تھی۔ آئی ایم سو سوری، مجھے خیال نہیں رہا کہ میرے ہاتھ میں تو پانی کا گلاس ہے، وہ مصنوعی تعصب سے بولی، جس پر فاطمہ مسکرائی۔ ارے بھابھی، کوئی بات نہیں، میں کوئی اور سوٹ پہن لیتی ہوں، بلکہ وہ پہنتی ہوں جو آپ لائی تھیں، فاطمہ نے خلوص سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جس پر وہ چونکی۔ نہیں یار، وہ مت پہننا، وہ پہننا جو ہفتے والے دن پہنا تھا، وہی وائٹ سوٹ، وہ تم پر بڑا ہی سوٹ کرتا ہے، وہ جلدی سے بولی۔ فاطمہ نے زرغون کو حیرت سے دیکھا، اسی نے تو اس دن وہ والا سوٹ اسے اتارنے کو کہا تھا، یہ کہہ کر کہ یہ سوٹ فاطمہ پر بالکل بھی سوٹ نہیں کرتا، لیکن اب وہ اسے وہی سوٹ پہننے کو کہہ رہی تھی، حیرت ہے۔ اچھا، میں وہی پہن لیتی ہوں، فاطمہ حیرانگی سے نکل کر کہتی ہوئی کچن سے نکلنے لگی، جب وہ سورج سے اس کے سامنے آئی تھی۔ فاطمہ بائیں کوریڈور سے اپنے کمرے میں جانا، اصل میں لاؤنج میں ایک مہمان بیٹھا ہے، تم ایسی حالت میں اس کے سامنے آئیں تو وہ کیا سوچے گا، خیر سے نظر باز بھی مجھے لگا ہے، تم بائیں سائڈ سے جاؤ، وہ تیزی سے کہتی اسے بائیں سائڈ خود چھوڑ آئی، جبکہ فاطمہ حیرت سے اپنی بھابھی کی بھوگلاٹ کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ فاطمہ کو بھیج کر گہری سانس لیتی خود دوبارہ کچن میں آئی، پانی کا گلاس دوبارہ سے بھرتی وہ لاؤنج میں آئی۔
جہاں وہ موصوف ٹی وی پر چلتی نیوز کو دیکھ رہے تھے۔ وہ اسے پانی پیش کرتی ہوئی پھر سے روب سے بولی۔ اوہ تھینکس، وہ پانی پکڑتا ہوا مسکرا کر بولا۔ وہ جواباً ناک چڑھاتی ہوئی اس کے سامنے بیٹھی۔ کس سلسلے میں آئے ہو؟ وہ بھی بھویں چڑھا کر بولی۔ رشتے کے سلسلے میں، آپ کو بھائی نے بتایا ہوگا، وہ پراعتماد انداز میں بولتا زرغون کو دانت پیسنے پر مجبور کر گیا۔ چائے پیو گے؟ وہ اسے پانی کا گلاس ختم کرتا دیکھ کر مصنوعی مسکان سے بولی۔ نہیں، میں چائے نہیں پیتا، وہ مسکرا کر بولا۔ وہ مسکرائی، جس پر وہ بھی مسکرایا۔ ایک بات بتاؤ، کسی کو بتاؤ گے تو نہیں؟ وہ مسکراہٹ ضبط کرتی ہوئی بولی۔ نہیں، کہیں میں بالکل بھی کسی کو نہیں بتاؤں گا، کہیں میں بالکل بھی کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ وہ بھی مسکراہٹ ضبط کرتا ہوا بولا کہ یہ لڑکی اسے اپنی طرح کی ہی لگی تھی، شرارتی سی۔ تم اتنے ہینڈسم ہو، پڑھے لکھے ہو، اوپر سے اسپین کے رہائشی ہو، وہاں کوئی لڑکی نہیں ملی؟ ماتھے پر بل لیے بولی۔ وہ جواباً پھر سے مسکرا دیا۔ نہیں، لڑکیاں تو بہت ملیں، لیکن دل کو کوئی نہیں لگی۔ وہ شانے اچکاتا ہوا بولا۔ نظریں ادھر ادھر گھوم رہی تھی، جیسے کسی کی تلاش میں ہوں، کسے ڈھونڈ رہے ہوں۔ غصے سے بولی۔ وہ مسکرایا۔ فاطمہ کو؟ وہ بھی جواباً ریلیکس ہو کر بولا، جس پر وہ اسے گھورنے لگی تھی۔ سنو، ہم شریف گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ جس لڑکے سے ہماری شادی طے ہوئی ہو، ہم تو اس کی شکل تک نہیں دیکھتے، اور تم ہو کہ سیدھا ہمارے گھر ہی آ گئے ہو۔ ہمارے خاندان کے لڑکے تو اس گلی میں قدم نہیں رکھتے جہاں ان کی منگیتر رہتی ہوں۔ اتنے شریف لڑکے ہیں ہمارے خاندان کے۔ وہ فخر سے گردن اکڑاتی ہوئی نخوت سے بولی۔ ہاں ہاں ہاں۔ وہ بے ساختہ کہا لگا بیٹھا تھا، جس پر اوپر بالکنی میں آتی فاطمہ چونک کر اس لڑکے کو دیکھنے لگی، جو شرارت سے مسکراتا ہوا زرغون کو پیچ و تاب کھانے پر مجبور کر گیا تھا۔ فاطمہ اس لڑکے کو دیکھتی ہوئی پلٹ گئی، لیکن دل میں کہیں لہر سی دوڑ گئی تھی۔ بات سنو لڑکے، ہمارے ہاں جوان لڑکیاں ہیں، تو اس طرح کہے لگانے سے پرہیز کرو۔ وہ غصے سے بولی۔ اسے تو ایک آنکھ نہیں باہر آتا وہ منحوس لڑکا، جو شکل کا کافی پیارا اور نیچر کا بھی کافی کھلا تھا۔ وہ جواباً مسکراہٹ کو لگام دے گیا۔ کیا آپ کے گھر مہمانوں کو کھانا پوچھنے کا رواج نہیں ہے؟ وہ آئیبرو اچکا کر بولا، جبکہ وہ دانت پیس کر رہ گئی کہ یہ لڑکا کافی ہوشیار تھا، اس سے آسانی سے پیچھا چھوٹنے والا نہیں تھا۔ ابھی تو 1 بجا ہے، ابھی کھانے کا کوئی ٹائم نہیں ہے، کافی ٹائم پڑا ہے۔ اصل میں ہم دوپہر کو ڈائٹنگ کرتے ہیں، رات کو ڈٹ کر کھاتے ہیں، تو سوری کھانا نہیں بنا۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ آپ تو رات سے پہلے ہی چلے جائیں گے نا، چلو پھر کھانا کھا لو۔ وہ مسکرایا۔ نہیں بھابھی، کچھ دن میں یہیں رہوں گا جب تک بھائی فرانس سے نہیں آ جاتے۔ اذلان بھائی نے کہا ہے کہ میں تب تک یہیں رہوں گا۔ وہ صوفے پر ریلیکس ہو کر بیٹھتا ہوا بولا۔ کیا؟ وہ حیرت سے چیخی۔ ہاں جی، وہ جواباً مسکرا کر بولا۔ ہمارے ہاں تو لڑکے کی جس گھر میں منگنی ہوتی ہو، وہ وہاں کا پانی بھی نہیں پیتا، تم تو رہنے ہی آ گئے۔ بات سنو، تم کافی چالاک، ہوشیار، اور میری نند بہت بے انتہا معصوم ہے، تو یہ جوڑ نہیں بنتا۔ تم کوئی اور اپنی جیسی لڑکی ڈھونڈ لو، میری طرف سے اس رشتے کے لیے نہ ہے۔ وہ ماتھے پر ڈھیروں بل لیے اسے بولی تھی، جس پر احمد نہ چاہتے ہوئے پھر سے کہا لگا گیا تھا۔ مجھے تو بخت بھائی کہیں گے تب ہی مانوں گا، آپ کی تو نہیں مانوں گا۔ مجھے میرا کمرہ دکھا دیں، بہت نیند آ رہی ہے، رات کو اٹھوں گا جب کھانا پکے گا۔ وہ بے تکلفی سے بولا۔ لگتا ہے بھائی کو فون کرنا پڑے گا، آپ تو مجھے کمرہ دکھائیں گی نہیں۔ وہ سرعت سے بولتا فون پاکٹ سے نکال گیا تھا، جبکہ وہ سرعت سے اٹھی۔ آؤ تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دوں، وہ غصے سے اٹھتی ہوئی بولی۔ وہ جواباً نیچے پڑا چھوٹا سا بیگ اٹھا کر اس کے پیچھے گیا۔ زرغون نے بھی اسے نیچے والا روم ہی دکھایا، اس طرح شاید فاطمہ اور وہ ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں۔ مالا اسے سامنے سے آتا دیکھ کر ٹھہر سی گئی تھی، اندر کہیں بہت سے آنسو گرنے لگے تھے۔ اس کے ساتھ شاذم اور ارسلان بھی تھے۔ ہائے! وہ اسے دیکھ کر خلوص سے کہتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا۔ اوف، میں کیسے اپنے دل کو روکوں گی، میں تو مر جاؤں گی۔ وہ ہونٹوں پر ہاتھ رکھتی سسکیوں کا گلا گھونٹتی ہوئی سوچتی رہ گئی۔ تبھی اسے زرغون آتی دکھائی دی۔ وہ جلدی سے آنسو صاف کر گئی تھی۔ آغا جی گھر پر ہیں؟ زرغون نے اس کی سرخ آنکھوں کو حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، وہ ابھی نکلے ہیں، وہ بھاری آواز میں بولی۔ مالا تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ پریشانی سے اس کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھتی ہوئی بولی تھی۔
ہاں بس ہلکا سا بخار ہے، میں چلتی ہوں، امی بلا رہی ہیں مجھے، وہ جلدی سے کہتی ہوئی اندر کی طرف بھاگ گئی تھی۔ پیچھے وہ تشویش زدہ سی کھڑی رہ گئی۔ مالا کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ چپ چپ سی رہتی ہے، بات بھی نہیں کرتی مجھ سے، آخر اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ وہ پریشانی سے بولتی اپنے گھر کی طرف بڑھی۔ فاطمہ سر پر چادر درست کرتی سیڑھیاں اتر رہی تھی جب سامنے سے آتے وجود کو دیکھ کر وہ تھم سی گئی تھی۔ وہ اس کی صورت سے آگاہ تھی، بھائی نے یہ رشتہ طے کرنے سے پہلے اسے احمد کی تصویر دکھائی تھی۔ وہ سر پر دوپٹہ ٹھیک سے درست کرتی ہوئی اس کے پاس سے گزرنے لگی تھی جب اسے رکنا پڑا۔ کیا ایک کپ کافی ملے گی؟ وہ اس کے پیچھے کھڑا سینے پر ہاتھ باندھ کر بولا تھا۔ وہ دھڑکتے دل سے سر ہلاتی ہوئی کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اوپر کھڑی زرغون ماتھے پر ہاتھ مارتی رہ گئی۔ اف احمد صاحب، میرے ہوتے تمہاری یہ لو اسٹوری نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، وہ اسے گھورتے ہوئے غصے سے بولی۔ ہائے! وہ نیچے کھڑا اسے ہاتھ ہلا گیا۔ وہ دانت کچکچاتے ہوئے مصنوعی مسکان سے جواباً اسے بھی ہاتھ ہلانا پڑا تھا۔ آپ کھانا نہیں بنائیں گی کیا؟ وہ پانی کی بوتل کو منہ سے لگاتا ہوا شرارت سے بولا۔ بخت بہت امیر ہیں، ہم کھانا ملازم سے بنواتے ہیں، میں صرف اپنے ہسبینڈ کے لیے کوکنگ کرتی ہوں، وہ غصے سے کہتی ہوئی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کچن میں آتے ہی اسے اور غصہ چڑھا، اسے بڑی محبت سے کافی بناتے دیکھ کر۔ اوف، کیا کروں میں، یہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا پڑا ہے۔ وہ پیر پٹک کر جھنجھلائی تھی۔ فاطمہ یار، مجھے نہ ذرا پانی دینا، سر میں بہت درد ہے، وہ سر دباتی ہوئی مصنوعی بے چارگی سے بولی۔ بھابھی آپ آرام کریں، میں آپ کو چائے بنا کر دیتی ہوں، فاطمہ فکر مندی سے بولی۔ نہیں، بس ایک گلاس پانی دے دو۔ ہائے امی، یہ درد، وہ سر دباتی ہوئی کراہی۔ فاطمہ فکر مندی سے سر ہلاتی ہوئی جلدی سے پانی کا گلاس بھرنے لگی تھی جب وہ صورت سے بولی۔ نہیں یار، فریج کا نہیں پینا، مجھے تم باہر سے لا دو، پانی کی موٹر چل رہی ہے وہیں سے۔ وہ کرسی پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ فاطمہ حیرت سے سر ہلاتی ہوئی گلاس پکڑتی ہوئی باہر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ جلدی سے کافی کے مگ کے پاس آئی۔ کافی میں 2 چمچ نمک ملانے کے بعد وہ اس میں آدھا چمچ کٹا ہوا زیرہ بھی ڈال چکی تھی۔ چمچ سے سب مکس کرتی وہ جلدی سے پھر سے چیئر پر بیٹھی تھی۔ تب تک فاطمہ پانی بھی لے آئی تھی۔ وہ پانی پی کر اس کا شکریہ ادا کرتی باہر گارڈن میں آئی جہاں وہ موصوف شام کی ورزش کر رہے تھے۔ آیا بڑا سلمان بھائی کا بھائی، یہ ضرور میری بھولی بھالی فاطمہ کو امپریس کرنے کی سازش ہے، وہ غصے سے بولی۔ تب تک فاطمہ بھی کافی لے آئی۔ آپ کی کافی، فاطمہ نے ٹرے اس کے سامنے کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ زرغون تو سلگ کر رہ گئی تھی۔ احمد نے شکریہ کہتے ٹرے سے کافی کا مگ اٹھایا۔ زرغون ایک پل کو مسکرائی۔ فاطمہ یار، میرے پاس بھی بیٹھ جایا کرو نا، زرغون نے لاڈ سے فاطمہ سے کہا۔ فاطمہ مسکراتی ہوئی چادر کو ماتھے تک کھینچتی ہوئی زرغون کے ساتھ بڑی چیئر پر بیٹھی۔ احمد، ہماری فاطمہ کافی بہت اچھی بناتی ہے۔ کیوں فاطمہ؟ وہ فاطمہ کو کندھا مارتی ہوئی بولی، جس پر فاطمہ ہلکی مسکان سے سر جھکا گئی تھی۔ احمد آئی برو اچکا کر مسکرایا، پھر کافی کا ایک گھونٹ بھرا۔ وہ پریشان ہوا کیونکہ فاطمہ اور زرغون اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ کافی کا گھونٹ نہ نگل سکتا تھا نہ اگل سکتا تھا۔ زرغون مسکرائی۔ یہ مسکراہٹ اس کی بہت پیاری تھی جو گاڑی سے نکلتے بخت نے چونک کر دیکھی تھی۔ کیسی بنی ہے؟ زرغون نے شرارت سے پوچھا۔ وہ جواباً بے بسی سے مسکراتا ہاتھ کا اشارہ کر گیا کہ بہت زبردست ہے۔ پھر پیو نا، ہماری فاطمہ تو ایسے ہی کافی چائے بناتی ہے، لوگ دور دور سے پینے آتے ہیں اس کے ہاتھ کی کافی چائے۔ تم تو خوش نصیب ہو جو فاطمہ کے ہاتھ کی کافی پی رہے ہو۔ دیکھنا فاطمہ، یہ ایک کپ میں ہی ساری کافی فنش کر جائے گا، ہے نا احمد؟ وہ 100 واٹ کی مسکان سے بولتی ہوئی آخر میں احمد کی شکل دیکھ کر اس نے تصدیق چاہی۔ وہ جواباً گہرا سانس لیتا سر ہلا گیا۔ السلام علیکم۔ بخت کی آواز پر وہ جھٹکا کھاتی چیئر سے اٹھی تھی۔ وہ اسے دیکھتا احمد کی طرف بڑھا تھا۔ احمد بھی مسکراتا ہوا اذلان بخت کے گلے لگا۔ بخت بھائی کیسے ہیں آپ؟ احمد نے خلوص سے پوچھا کہ وہ اس کے بھائی کا بھائی بنا ہوا تھا، اس نے بلال کا ہر مشکل میں ساتھ دیا تھا۔ ٹھیک ہوں، تم بیٹھو، کھانے کی ٹیبل پر ملاقات ہوتی ہے، تم تب تک کافی پیو، وہ اسے کہتا ہوا ہال کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زرغون اس کے جانے کے بعد پھر سے مسکرائی تھی۔
کافی پیو نا، فاطمہ کو برا لگے گا اگر تم اس کے ہاتھ کی بنی کافی کو اگنور کرو گے۔ تو وہ اس کے قریب آتی ہوئی مسکرا کر بولی۔ وہ دل پر پتھر رکھتا کافی کو کھٹاکھٹ پی گیا، جس پر زرغون نے دانت پیسے اللہ کرے تمہارا معدہ خراب ہو جائے۔ وہ غصے سے بولی، فاطمہ آپ کافی بہت یونیک سی بناتی ہیں۔ احمد نے کپ فاطمہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اوپر چھت پر کھڑا حنان لب بھینج کر رہ گیا۔ زرغون وقت کی آواز پر وہ سر پر ہاتھ مارتی ہوئی اندر کی طرف بڑھی، لیکن جاتے جاتے وہ احمد کے پیر پر پیر مار گئی تھی۔ سوری، غلطی سے لگ گیا، وہ بنا اسے دیکھے کہتی ہوئی بھاگ نکلی تھی وہاں سے۔ احمد نے اوپر کھڑے حنان کو ہاتھ ہلایا، جس پر حنان ناک چڑھاتا وہاں سے نکل گیا۔ اوف، یہاں رہنے والے تو سبھی عجیب ہیں، وہ بے چارگی سے بڑبڑایا۔ وقت سلیوز کونیوں تک موڑتا اسے دیکھنے لگا تھا، جو اچھی بیویوں کی طرح اس کے لیے پانی لے آئی تھی۔ آپ کا پانی، وہ اسے پانی دیتی ہوئی بولی۔ شکریہ، وہ دھیمے لہجے میں کہتا۔ وہ پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگا گیا۔ وہ سفید شلوار قمیض نکالتا ہوا واش روم طرف بڑھ گیا۔ یہ لڑکا جو آپ نے فاطمہ کے لیے پسند کیا ہے، اس میں کیا دیکھا آپ نے؟ نہ تو وہ اچھی شکل کا ہے، نہ تو کوئی سوبر سا ہے، نہ کوئی زیادہ ریچ ہے۔ ناک دیکھا ہے آپ نے اتنا چھوٹا سا، اور کان ذرا دیکھیں، ہاتھی جتنی لمبے، اور منہ دیکھا کھمبے جتنا لمبا۔ پتہ نہیں کیا دیکھا آپ کو؟ اس میں کوئی اچھا لڑکا تلاش کرتے جو پاس ہی کہیں رہتا ہوتا، پیاری شکل کا ہوتا، پیاری عادت کا ہوتا، ایج میں بھی ذرا چھوٹا ہوتا۔ وہ بولتی جا رہی تھی، لیکن جب اس کی نظر وقت کے چہرے پر پڑی تو ہونٹ ساخت ہوئے۔ وہ تیکھے چتونوں سے اسے دیکھتا اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ بھاگنے لگی تھی جب وہ اس کی کلائی کو اپنی مضبوط ہاتھ میں جکڑ چکا تھا۔ وہ اس کی کلائی ہاتھ میں جکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ وہ ایک دم سے اس کے چوڑے سینے سے لگی تھی۔ تھوک نگلتی ہوئی وہ اسے دیکھنے لگی، جو سپاٹ چہرے سے اسے دیکھتا زرغون کا خون خشک کر گیا تھا۔ میں یہ احمد کے بارے میں تو نہیں کہہ رہی تھی، وہ 200 واٹ کی مسکان ہونٹوں پر سجاتی ہوئی بولی۔ تو یہ ارشادات کس کے متعلق تھے؟ وہ اسے اپنی باہوں میں کستا ہوا آئی برو اچکا کر بولا۔ وہ ایک بار پھر اپنی زبان کو کوس کر رہ گئی۔ میں تو اپنے متعلق کہہ رہی تھی، اتنے لمبے میرے کان ہیں، کھمبے جتنا میرا منہ ہے، اور چلاک بھی تو تھوڑی سی ہوں۔ آپ کو تو ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ مل سکتا تھا، آقا جی نے تو آپ کی زندگی ہی خراب کر دی، اسی لیے کہہ رہی تھی جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے نا۔ ہاں ہاں ہاں۔ وہ اپنی کمر سے اس کے ہاتھ کا دباؤ کم کرنے کے لیے زور لگاتی بھوکلا کر بول رہی تھی جب وہ چونکی تھی۔ او مائی گاڈ زرغون، میری جان، تم کیا چیز ہو! کوئی اپنی تعریفیں اتنی بھی کر سکتا ہے، اور یہ کوالٹی تو صرف میری زرغون میں ہی ہے۔ وہ اسے خود میں بھینچتا ہوا بولا تھا۔ زرغون تو اس کی میری جان پر ہی اٹک کر رہ گئی تھی۔ اس کے ہونٹ بے ساختہ ہلکی مسکان میں ڈھلے تھے، وہ اسے خود میں ابھی بھی بھینچے ہوئے تھا۔ جب زرغون نے ہلکی سی مزاحمت کی، وہ اسے باہوں میں لیتا ہوا غور سے دیکھنے لگا۔ زرغون بھی اسے ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہی۔ آپ نے ابھی کچھ کہا تھا؟ وہ کیا تھا؟ اسے اپنے چاروں طرف گھنٹیاں سی بجتی محسوس ہوئی۔ وہ بہت دھیمے لہجے میں بولی، کیا؟ وہ آئی برو اچکا کر مصنوعی بھولپن چہرے پر سجاتا ہوا بولا، ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا نا۔ وہ جھنجھلائی، لیکن میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ ابھی تو کہا۔ کچھ نہیں کہا یار، وہ شانے اچکا کر بولا۔ وہ ناک چڑھا کر اسے دیکھنے لگی۔ بخت نے مسکراہٹ ہونٹوں میں روکتے ہوئے اس کے جھنجھلائے ہوئے نقوش دیکھے۔ زرغون، میری بات دھیان سے سنو۔ فاطمہ کی شادی اسی ہفتے طے پائی ہے۔ دراصل بلال کے والدین اسپین میں ہوتے ہیں۔ احمد کی والدہ کا اگلے ہفتے بائی پاس ہے، تو بلال چاہتا ہے شادی اسی ہفتے ہو، جس میں اس کی والدہ کے علاوہ سب شرکت کریں گے۔ تو میں نے بھی جمعے کا دن دے دیا ہے۔ میں نہیں چاہتا فاطمہ کے ددحال والے کوئی کارنامہ انجام دیں۔ فاطمہ کا چاچا کئی بار میرے آفس آ چکا ہے، فاطمہ کو لے جانے۔ وہ چاہتے ہیں فاطمہ کی شادی اس کے کزن سے کر دیں، جو کہ شرابی اور زانی ہے۔ میں کئی بار انہیں ملے بغیر بھجوا چکا ہوں، لیکن یہ رشتے جو ہوتے ہیں نا، ان کی ڈور مضبوط نہیں، نازک ہوتی ہے، ہلکی سی رگڑ سے ٹوٹ بھی جاتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا وہ فاطمہ کے ہونے والے سسرال پہنچیں، اسی لیے شادی کی ڈیٹ میں نے انہیں دے دی ہے۔ وہ کہتا ہوا اس کے چہرے کو دیکھتا چپ ہوا۔ وہ جھنجھلاتی ہوئی
اسے دیکھ رہی تھی۔ زرغون، میں اپنی بہن کی شادی ان رشتوں میں نہیں کر سکتا، یہ رشتے میرے اپنے تھے زرغون، لیکن میں نے ان رشتوں کے ہوتے ہوئے ہمیشہ لاوارثوں کی طرح زندگی گزاری ہے۔ اگر آغا جی کا وجود نہ ہوتا تو شاید آج ازلان بخت لاشاری بھی نہ ہوتا۔ تو پھر یہ رشتے میری فاطمہ کو کیا محبت دیں گے؟ محبت صرف شوہر کی نہیں چاہیے ہوتی، باقی اس سے جڑے رشتوں کی بھی محبت چاہیے ہوتی ہے، تب یہ رشتے مضبوط بن پاتے ہیں۔ وہ اسے باہوں میں لیے بہت سنجیدگی سے سمجھا رہا تھا۔ میری بات سمجھی نا؟ وہ اس کی اٹھی ہوئی تھوڑی پر دھیمے سے ہونٹ رکھتا ہوا گھمبیر لہجے میں بولا۔ وہ جواباً سر نفی میں ہلا گئی تھی، جس پر ازلان نے بے چارگی سے اسے دیکھا۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، کل سے فاطمہ کی شادی کے لیے شاپنگ سٹارٹ کر دو، وہ اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتا ہوا بولا، جس پر زرغون پیر پٹکتی ہوئی باہر چلی گئی تھی اور وہ تعصب سے گہری سانس لیتا ڈنر کے لیے اس کے پیچھے ہی بڑھا تھا۔ ڈائننگ کی ٹیبل پر فاطمہ سب کو کھانا سرو کر رہی تھی، جبکہ زرغون گود میں ہنا کو لیے ہول رہی تھی۔ اس گھونچو کی اتنی خاطر مدارت دیکھ کر اوف، یہ رشتہ کیسے ٹوٹے گا؟ اس لڑکے کی دھلائی کروانی پڑے گی۔ واہ واہ، ابھی کسی کی دھلائی کروانے والے کا پتہ کرتی ہوں۔ وہ ہنا کے منہ میں روٹی کا نوالہ ڈالتی ہوئی احمد کو دیکھ کر دانت پیس کر بولی، بھابھی آپ بھی لیں نا کچھ۔ احمد نے اس کی پلیٹ میں کھانا تھوڑی مقدار میں دیکھ کر کہا، نو تھینکس، میں بہت کم کھاتی ہوں، لوگوں کی طرح نہیں ہوں جو پرایا کھانا دیکھ کر اپنے پیٹ کو بھول جاتے ہیں، وہ طنز سے بولی، جس پر فاطمہ نے اسے حیرت سے دیکھا تو بخت نے اسے گھور کر۔ احمد مسکرایا، بالکل بھابھی، میرا بھی یہی ماننا ہے، بھلا کھانا تو کسی کا ہے لیکن پیٹ تو اپنا ہے نا، بس کیا کیا جائے لوگوں کا۔ احمد لگاتار کھانا کھاتا ہوا اس کی بات سے اتفاق کرتا ہوا بولا، جس پر زرغون نے بخت کی نظر سے بچ کر اسے گھورا۔ یہ تو میرے سے زیادہ ہوشیار ہے زرغون، کچھ تو کرنا پڑے گا، سالڈ کام کرنا ہوگا، جو یہ یہاں سے ایسے بھاگے کہ پھر مڑ کر نہ دیکھے۔ ہاں یہ بیسٹ رہے گا۔ وہ ہنا کو کھانا کھلاتی ہوئی احمد کے چہرے کو دیکھتی ہوئی سوچنے لگی۔ کھانا کھاتے بخت کی نظریں اسی پر تھیں۔ زرغون، چائے تم بناؤ اور میرے لیے گارڈن میں لے آنا، 1 چمچ چینی ڈال کر، اور ہاں، احمد کافی پیتا ہے، وہ کافی میں 2 چمچ چینی لیتا ہے، اس کے لیے کافی بنا لینا۔ وہ نیپکن سے ہونٹ صاف کرتا ہوا زرغون کو آرڈر دیتا ہوا اٹھا۔ کوئی اور کام ہے تو وہ بھی بتا دیں، فارغ ہی ہوں، کر دوں گی، وہ جل بن کر بولی۔ فاطمہ مسکرائی۔ بخت پلٹا، اوکے، پھر میری شرٹس وغیرہ بھی پریس کر دینا، وہ سنجیدگی سے کہتا اس کے ہونک بنے نقوش دیکھتا باہر نکل گیا۔ کافی میں بنا لاتی ہوں، فاطمہ نے زرغون کے احساس سے کہا، جس پر پانی پیتے احمد کو پھندہ لگا تھا۔ نہیں، میں آج بھابھی کے ہاتھ کی کافی پیوں گا، ذرا میں بھی تو دیکھوں بھابھی کیسی کافی بناتی ہیں، وہ جلدی سے بولا تھا، جس پر فاطمہ نے سر ہلایا اور زرغون نے مصنوعی مسکان سے اسے دیکھا۔ انتہا کا ڈھیٹ انسان ہے یہ، تمہارا تو ارمان پورا نہیں ہونے دوں گی، چاہے دنیا ہی کیوں نہ اکٹھی ہو جائے، فاطمہ تو صرف میرے حنان کی ہے، وہ چاول کھاتی مسکرا کر بولی، جس پر احمد چونکا تھا۔ حنان، یہ تمہارے لیے؟ حنان کورس کی بک کھولے پریشان سا بیٹھا تھا جب وہ اس کے لیے پلاؤ اوپر سلاد وغیرہ ڈال کر لے کر آئی۔ ہنی، آپ ہی ہے نا، تمہارے لیے تو میں اپنے رشتہ داؤ پر لگا سکتی ہوں، تم خوش رہو، فاطمہ صرف اور صرف میرے بھائی کی ہے۔ وہ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر لرز اٹھی تھی، وہ کہاں اپنے بھائی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ سکتی تھی۔